حضرات کے لیے رامپوری لایا ہوں. سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ رامپوری جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے، کاٹتا بھی بہت اچھے سے ہے اور چٹائی بھی اچھی کرتا ہے. تو میں آپ کے لیے رامپوری لایا ہوں. قاری صاحب تشریف لائے ہیں. اب ان کا اپنے دیار میں اپنے علاقے میں خیر مقدم کرتے ہیں. اور جمعہ کا دن ہے، درود پاک پر صبح گفتگو بھی ہوئی ہے. میں حضرت قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ کوئی ایسی نعت سے وہ ابتدا کر دیں جس میں درود پاک بھی ہو اور نعت بھی ہو جائے. قاری خود کر سکتے ہیں. جنت میں جانا ہے تو یہ سامان چاہیے. جنت میں جانا ہے تو یہ سامان چاہیے. جنت میں جانا ہے تو یہ سامان چاہیے. عشق نبی صحابہ کا ایمان چاہیے. عشق نبی صحابہ کا ایمان چاہیے. کردار مومنوں کا ہو، کردار مومنوں کا ہو، چہرے پہ نور ہو. کردار مومنوں کا ہو، چہرے پہ نور ہو. بیٹا ہر ایک حافظ قرآن چاہیے. بیٹا ہر ایک حافظ قرآن چاہیے. سب کچھ لٹا سکے جو محمد کے نام پر، سب کچھ لٹا سکے جو شہیدی کے نام پر. سب کچھ لٹا سکے جو محمد کے نام پر. صدیق جیسا صاحب ایمان چاہیے. صدیق جیسا صاحب ایمان چاہیے. سر پھر اٹھا رہا ہے ستم حق کے سامنے. سر پھر اٹھا رہا ہے ستم
ستم ستم حق کے سامنے سر پھر اٹھا رہا ہے ستم ستم حق کے سامنے دنیا کو پھر عمر سا مسلمان چاہیے دنیا کو پھر عمر سا مسلمان چاہیے مقبول حق تو ہوگی تیری قرب پروری مقبول حق تو ہوگی تیری غرب پروری لیکن خلوص حضرت عثمان چاہیے مقبول حق تو ہوگی تیری غرب پروری لیکن خلوص حضرت عثمان چاہیے نعت کا آخری شعر سماعت فرمائے دین نبی کی جس سے حفاظت ہوا کرے دین نبی کی جس سے حفاظت ہوا کرے دین نبی کی جس سے حفاظت ہوا کرے حضرت علی کے جیسا نگہبان چاہیے حضرت علی کے جیسا نگہبان چاہیے مل جائے گا تجھے بھی شرف نعت گوئی کا مل جائے گا تجھے بھی شرف نعت گوئی کا اس کے لیے جس کے لیے تو جذبائے حسان چاہیے جنت میں جانا ہے تو جنت میں جانا ہے تو سامان چاہیے عشق نبی صحابہ کا ایمان چاہیے جزاکم اللہ احسن الجزاء بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین دو رنگی چھوڑ دے دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا واجب الاحترام بزرگوں دوستوں
زندگی اللہ نے دی ہے، اس کی امانت ہے، اس کے حکم پر اس کو صرف کرنا، اس کو لگانا، اس کو قربان کرنا، پل پل اللہ کے احکام کی پیروی کرنا، اس کی چاہتوں کا، اس کی مرضی کا، اس کی رضا کا خیال کرنا، یہ انسان کا بنیادی مقصد اور فرض ہے۔ اللہ تعالی نے زندگی دی ہے اس لیے نہیں کہ منمانی طور پر اس کو قربان کیا جائے۔ رب نے زندگی دی اس لیے نہیں کہ ہماری اپنی چاہتوں کی جو دنیا ہے اس دنیا میں اس کو قربان کیا جائے، لگایا جائے، کھپایا جائے، بلکہ اس زندگی کو دے دینے کے بعد اور آنے بعد اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس زندگی کے دیے جانے کا مقصد واضح فرمایا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا ہے، جنات ہو، انسان ہو، تمہاری تخلیق کا مقصود یہ نہیں ہے کہ تم اپنے ظاہری جسم کی آرائش میں، زیبائش میں، اس کی نمائش میں اپنے اوقات کو صرف کرو۔ ہم نے تم کو زندگی اس لیے نہیں دی کہ تم صبح اٹھو تو صبح سے لے کے شام تک اپنے پیٹ کی فکر کرو۔ ہم نے تم کو زندگی اس لیے نہیں دی کہ تم معاشیات کی دنیا میں اس قدر گم ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد کا پل بھر بھی تمہیں خیال نہ آ سکے۔ ہم نے زندگی تم کو اس لیے نہیں دی کہ تم دنیا ہی کے ہو کر کے رہ جاؤ۔ ہم نے زندگی تم کو اس لیے نہیں دی کہ تم کو لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا ہے، بلکہ قرآن پاک اعلان کر رہا ہے یہ دنیا چند روزہ ہے۔ قل کہیے متاع الدنیا قلیل، دنیا بہت تھوڑی ہے، اور اس کے تھوڑے پن کو کسی نے بڑی جامع تعبیر کے ساتھ پیش کیا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا دنیا کتنی تھوڑی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اذان پر شروع ہوتی ہے، نماز پر ختم ہو جاتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اذان اس کے کان میں دی جاتی ہے، اور اس کی وفات ہوتی ہے تو نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس درمیان کا پیریڈ کتنا لمبا ہوگا، دنیا کے کسی انسان کے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کو زندگی کا کتنا حصہ ملا ہے۔ اگر جیے تو 100 سال جی جائے، اور اگر مرے تو 2 سال میں مر جائے۔ کسی کے بعد کسی کے پاس اس کی ضمانت نہیں، اس کی گارنٹی نہیں، اور کسی کے پاس اس کا سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہے کہ وہ ایک طویل وقت تک جیے گا۔ اذان پر زندگی کی ابتدا ہوتی ہے اور نماز پر زندگی کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے زندگی کے اس مختصر وقت کو کام میں لانے کے لیے، اس کی آبیاری کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے، اس کی نگہبانی کے لیے شاعر نے کہا ہے 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ شکوان یہود و نصارا و مشرکین اور ہندو، بدھسٹ، جینی، ان تمام لوگوں کا نہیں ہے جن کے پاس اسلام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ محروم ہے اس عظیم دولت سے جس دولت کی بنیاد پر فیصلہ ہے جنت کا، جس دولت کی بنیاد پر فیصلہ ہے چھٹکارہ جہنم کا۔ ان کے پاس وہ دولت نہیں ہے۔ اگر ڈر ہے، احساس ہے، فکر ہے، تو وہ میرا اور آپ کا ہے، میری اور آپ کی زندگی کا ہے۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت، اس کی سمدانیت، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت کا اقرار کرتے ہیں، اس کو ایک جانتے ہیں، اس کی ذات کا صحیح تعارف ہمارے پاس ہے، اس کی ذات کی حقانیت کا صحیح تعارف ہمارے پاس ہے، اس کا دیا گیا نظام محمد ہمارے پاس ہے، اس کا دیا ہوا نظام قرآن ہمارے پاس ہے، اس کی عنایتوں کا سر چشمہ محمد کریم کی تعلیمات ہمارے پاس ہے، سب کچھ تو ہمارے پاس ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ سوال ہم ہی سے ہوگا
کسی اور سے نہیں ہوگا. رولز ہم جانتے ہیں, ریگولیشن سے ہم واقف ہیں, نظام محمد سے ہم واقف ہیں. دنیا کے سردار, دنیا کی اقوام کا سردار ہونے کا شرف ہمیں حاصل ہے. ہم مسلمان ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری سے ہمیں مزین کیا گیا, سجایا گیا, اور اس ذمہ داری کو ہم پر ڈالا گیا کہ ہم اس کلمے کو سمجھے اقرار کے بعد اور پھر اس کا تعارف ساری کائنات کو کرائیں. یہ ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے اور ہم ہی بہک گئے. ہماری ہی گاڑی پٹری سے اتر گئی. ہمیں نگہبان بنایا تھا, ہم لٹیرے بن گئے. ہمیں محافظ دستے کی شکل دی گئی تھی, ہم نے لٹیرے گروہ کی شکل اختیار کی. ہمیں ذمہ دار بنایا گیا تھا, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو, تم کو نکالا جا رہا ہے, تم کو نکالا گیا ہے انسانیت کے لیے, تم کو نکالا گیا ہے یہود و نصارہ کے لیے, تم کو نکالا گیا ہے دنیا کی تمام تر اقوام عالم کے لیے. اسی لیے کہا گیا تھا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, اور اسی لیے کہا گیا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. یہ سب کچھ آپ کے لیے کہا گیا, اہل اسلام کے لیے کہا گیا, مسلمانوں کے لیے کہا گیا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے علم بردار افراد کے لیے کہا گیا. یہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا جو مسلم بستیوں میں رہتے ہیں, مسلمان کہلاتے ہیں, محمد, احمد, حامد, محمود و قاسم و عاقب و فاتح, حاشر نام رکھنے والے ہیں, عبد الرشید و عبداللہ نام رکھنے والے ہیں. یہ سارا کا سارا نظام ان کے لیے سجایا گیا تھا, ان کے لیے ڈیولپ کیا گیا تھا جو محمد کے اپنے تھے, محمد کے خاص تھے صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کے قریبی تھے, محمد کو جن پر ناز تھا, محمد نے جن کے لیے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ایک صحابی ہے, وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک خاص کیفیت اور خاص حالت میں دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور زبان مبارک پر جملہ جاری ہے, اے اللہ مجھے میرے بھائیوں سے جلدی ملا دیجیے. سیدنا ثوبان نے دعا سے فراغت پر پوچھا, یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں, آپ کی یہ دعا, آپ کے یہ جملے آخر کس کے لیے, ہم آپ کے بھائی نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ثوبان تم میری صحابی ہو, تمہارا ایمان بہت مضبوط ہے, تم نے قرآن کو اترتے دیکھا ہے, جبرائیل کو اترتے تم نے دیکھا, تم اولین ایمان لانے والوں میں ہو. لیکن ثوبان, محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امیدوں کا بندھن دیکھیے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا امیدیں امت محمد سے لگائیں, اور خصوصاً ان لوگوں سے جو بعد میں آنے والے ہیں. آپ نے حضرت ثوبان سے کہا, ثوبان میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں جو میرے بعد روئے زمین پر پیدا ہوں گے, میرے بعد میں دنیا میں آئیں گے. مجھے انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا لیکن وہ مجھ سے اتنی محبت کر رہے ہوں گے اور اتنے محبت کرنے والے ہوں گے. ثوبان اگر انہیں یہ اختیار دیا جائے وہ اپنی اولادوں کو بیچ کر مجھ محمد کا دیدار کرے, ان بعد میں آنے والوں سے میں محمد کو یہ امید ہے وہ اپنی اولادوں کو بیچ ڈالیں گے محمد کے دیدار کے لیے. حضور نے یہ امید لگائی, جن سے یہ امید لگائی گئی تھی انہوں نے کسی اور کے دیدار میں اپنے وقت کو برباد کیا. انہوں نے محمد رسول اللہ کے دشمنوں کا طریق اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس دو رنگ کے مالک ہیں کہ رمضان آئے گا تو محمدی ہوں گے, اور رمضان چلا جائے گا تو ہم کتنے بھیس بدلیں گے, کتنے روپ بدلیں گے, اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تو سچائی ہے, اس لیے ضرورت اس بات کی ہے. رمضان اللہ نے دیا اور 20ویں روزے تک آپ پہنچ گئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی عمروں میں برکتیں کرے, اور آپ حضرات کی برکت سے مجھ گنہگار کی عمر میں بھی اللہ برکت کرے, اور مجھے بھی اللہ پاک سلامت رکھے. سوال یہ ہے کہ
20 رمضان ہمیں مل چکے ہیں اور رمضان انشاءاللہ العزیز مکمل ملے گا، لیکن کیا گزشتہ سالوں کی طرح یہ رمضان بھی ہم ایسا ہی گزاریں گے کہ عید ہوگی، پھر منمانی ہوگی، پھر وہی گناہوں کی دنیا، پھر وہی عیاری مکاری سیٹنگوں شرارتوں خباثتوں غلاظتوں فسادات کی دنیا، پھر وہیں پہنچیں گے جہاں سے رمضان سے ایک دن پہلے نکل کے آئے تھے، اس ارادے کے ساتھ، توبہ کے اس یقین کے ساتھ اب گناہ نہیں کریں گے، اب اللہ تک پہنچ رہے ہیں، اب اپنی حفاظت کریں گے، اب اس رمضان اللہ کو بنائیں گے۔ کیا اب واپس عید کے بعد پھر اسی دنیا میں جانے کا ارادہ ہے؟ کیا اسی دلدل میں پھنسنے کا ارادہ ہے؟ اور اگر ہے تو شعر شاید میرے آپ ہی کے لیے ہے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا، یا سراسر سنگ ہو جا۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلم نہ جانا۔ میرے بھائی اپنا تحفظ کیجئے، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ وہ ہیں جن کے لیے قرآن میں اعلان کیا گیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ نے آپ کو اس زمین پر اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، آپ کو ساری کائنات کی سب سے افضل ترین مخلوق بنایا۔ لیکن اگر اسی رب کو جس نے یہ سب انعامات دیے، احساسات بخشے، اسی رب کے احکام کی اگر پامالی ہو تو کتنے دن سلامتی کے ساتھ جی پائیں گے، کتنے دن بقیہ زندگی سلامتی کے ساتھ چلے گی۔ بہت دن گاڑی چلنے والی نہیں ہے، پاپ کا گھڑا بہت جلدی بھرتا ہے، بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ برائی کو دور تک پہنچنا یقینی ہے۔ اس لیے میں خصوصیت کے ساتھ اپنے نوجوانوں سے اور عمومیت کے ساتھ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ رمضان پچھلے رمضانوں کی طرح نہ ہو، بلکہ اس رمضان آپ کی توبہ سچی توبہ ہو، اس رمضان آپ کے بدلنے کے عزائم پکے عزائم ہو، عزم مصمم ہو، اور اس رمضان کے بعد جو عید ہو وہ عید ہو، وعید نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر عید وعید بن گئی تو سمجھ لیجئے رمضان کا روزہ، رمضان کی تراویح، راتوں کا جاگنا، یہ سب کا سب اکالت ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اور ایسا ہوگا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے رمضان المبارک ملا ہے تو اس رمضان میں سچی پکی توبہ ہو، اور آپ اپنے اللہ سے کہہ دیجئے کہ پیارے اللہ، اب تک آپ کو ناراض بہت کیا گیا ہے، لیکن اب جان دینا گوارا ہوگا، آپ کو ناراض نہیں کیا جائے۔ اسی لیے اس کو بہت پہلے کسی شاعر نے کہا تھا، آرزوئے خون ہو یا حسرتیں پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ اپنے لیے دنیا جی رہی ہے، کوشش کیجئے کہ آپ اللہ کے لیے جیئے، کوشش کیجئے کہ آپ کا شمار جینے والوں کی ان لوگوں کی فہرست میں ہو جن کے لیے صبح شام دربار خداوندی سے اعلان ہوتا ہے یہ ہمارے وہ خاص بندے ہیں تو اپنی زندگی کو ہمارے لیے گزارتے ہیں۔ اپنا نظام زندگی تبدیل کیجئے، ایک اچھا مسلمان بنیے، اور اس آیت کا مصداق بنیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر اچھا نہیں لگتا، ایک رنگ کا مالک انسان کو ہونا چاہیے۔ ہماری تخلیق کے مقاصد میں بنیادی مقصد تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے پیدا اس لیے کیا تھا ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کو پہچانیں۔
روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اولیاء فون ہمیں دنیا میں بھیجا اس لیے گیا تھا ہم اس کو پہچانے، اس کی ذات کو پہچانوائے، اس کی ذات کا تعارف کروائے. لیکن ہم نے کتنا تعارف کروایا، کتنا ہم نے اللہ کو پہچانوایا، کتنا رب کی ذات کو، اس کی وحدانیت کو ہم نے سماج میں، علاقے میں، اقوام میں، ملک میں، ملل میں، قوموں میں کتنا ہم نے اس کی ذات کو پہچانوانے کی، جنوانے کی، متعارف کرانے کی، اس کی ذات کی انٹروڈکشن کی کتنی ہم نے کوشش کی. میں سمجھتا ہوں 0/0 ہے، ہم اس میں کامیاب نہیں. اس لیے ہم اللہ کرے کہ ہمیں زندگی ملے، کہو آمین. اگر زندگی ہمیں ملتی ہے تو ہم اس بقیہ والا زندگی کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر لگائیں گے اور اللہ کی ذات کا تعارف کرانے میں پیش رہیں گے. اپنے قدموں کو آگے بڑھا کر اپنے آپ کو آگے لے کر کے چلیں گے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تعارف اس درجے کرائیں گے کہ ایک صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پورے قافلے کے ساتھ ہے اور وہ ملک فیجی ہے، آسٹریلیا سے متصل ہے، اس سے آگے دنیا نہیں ہے، افراد نہیں بستے، صرف سمندر ہے، پانی پانی ہے. اور صحابی رسول اپنے گھوڑے پر سوار ہے اور وہاں کے سمندر کے قریب جاتے ہیں، اپنے گھوڑے کے اگلے 2 پیروں کو سمندر میں ڈال دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اے اللہ تو گواہ رہے اس بات کے لیے کہ اس سے آگے تیری زمین نہیں ہے، تو نے بستی نہیں بسائی، افراد نہیں بستے، انسان نہیں بستا، میں محمد کا دیوانہ یہاں تک پہنچ چکا ہوں. اگر اس سے آگے افراد بستے اور دنیا قائم رہتی، اے اللہ تو گواہ رہے میں محمد کا ادنا غلام وہاں بھی تیرے محبوب کے دین کو لے کر کے پہنچ جاتا. ہمیں اس صحابی رسول کی اس کردار کا مصداق کرنا ہے. اپنے اندر امانت کو، دیانت کو، سچائی کو، ایثار کو، اخلاص کو، وفاداری کو، محبت کو، پیار کو، چاہت کو، عظمت کو، سلامتی کو، ایک دوسرے کے ساتھ مساوات کے قائم رکھنے کو ترجیح دیجیے اور ان تمام صفات سے اپنے آپ کو متصف کیجیے. آپ اولاد کا اکرام کرے، بیٹا ماں باپ کی تعظیم کرے، بہنوں کے ساتھ شفقت ہو، ان کو وراثت تقسیم کی جائے، وراثت بانٹی جائے اور ہر چھوٹا مسلمان، ہر بڑا مسلمان ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہو، اس کی بازیابی میں لگا ہو اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دینی شجر کو قطاور درخت بنانے کی کوشش کر رہا ہو، جس کو ہر پل کاٹا جا رہا ہے، جس کی شاخوں کو ہر پل تراشا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ قوم مسلم اگر اپنے دین کی تحفظ اور اس کی آبیاری کے لیے نہیں اٹھے گی تو یہ یقینی بات ہے کہ قوم مسلم کو اللہ تعالیٰ کنارے لگائیں گے، سائڈ لگائیں گے. اس کا اعلان وہ کر چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اگر تم نے ہمارے دین سے روگردانی کی، الگ ہٹے اور تم نے اپنے آپ کو ماڈرن رہنے پر ترجیح دی، یہود و نصارہ کے کلچر کو تم نے اختیار کیا اور محمد کے کلچر کو تم نے پس پشت ڈال دیا، اللہ اعلان کرتا ہے فسوف يأتي الله بقوم، ہمیں قوم لائیں گے یحبهم ویحبونہ، ہم اس سے محبت کریں گے اور وہ ہم سے محبت کرے گی. جب کسی کے بدلے میں کسی کو لایا جاتا ہے تو جس کو ہٹایا جا رہا ہوتا ہے اس کو دربار سے دھکے دیے جاتے ہیں، اس کو آؤٹ آف ڈیوٹی کیا جاتا ہے، اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، اس کو معطل کیا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہاں معطلی ایمان سے ہاتھ دھونا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اپنا تحفظ کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان پر اللہ کی طرف سے پکڑ آئے اور ایمان چھین لیا جائے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بڑے محدث گزرے، سرزمین حرم پر موجود تھے، کسی نے ان کو آنسو بہاتے دیکھا، روتے دیکھا تو پوچھنے والا پوچھتا ہے شیخ
آپ کیوں روتے ہیں؟ جواب میں فرمایا حسن خاتمہ کو لے کر رو رہا ہوں، اس لیے روتا ہوں کہ کہیں سفیان ثوری کا خاتمہ ایمان بالخیر کے ساتھ نہ ہو کر خاتمہ بالکفر نہ ہو جائے، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو سفیان ثوری سے کسی نے کہا شیخ آپ جیسا آدمی اپنے لیے خاتمہ بالکفر کا خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ فرمایا ہاں میرے استاد کے استاد تھے، 80 سال تک مسجد نبوی میں پڑھاتے رہے، درس حدیث دیتے رہے، 40 سال تک مسجد نبوی میں انہوں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن رب بڑا غیور ہے، اس کی غیرت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس کی شان بے نیازی کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ وہ سمجھ تھا، سمجھ ہے اور سمجھ رہے گا۔ وہ جب قبول کرنے پر آتا ہے جزیات کو قبول کرنے پر کر لیتا ہے، اور جب وہ رد کرنے پر آتا ہے تو کلیات کو رد کر دیتا ہے۔ سفیان ثوری نے کہا میں نے یہ سنا کہ میرے استاد کے جو استاد تھے 80 سال تک مسجد نبوی میں سبق پڑھایا، 40 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، جب انتقال ہوا تو ایمان سے ہاتھ دھو چکے تھے۔ اس لیے بہت ڈر کی بات ہے، دو رنگی چھوڑ دو یک رنگ ہو جاؤ، یا سراسر موم ہو جاؤ یا سراسر سنگ ہو جاؤ۔ تو رنگی اچھا نہیں لگتا۔ اسلام کے تعارف کے لیے، قرآن کے تعارف کے لیے، نظام محمد کے تعارف کے لیے آپ اپنے آپ کو آگے لائیں، اور اس سے تعارف کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے اس بات کی ادخلوا فی السلم کافہ، لایانی چیزوں سے، فضول سوالات سے، فالتو کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بہت سے سوالات کی دنیا بہت سی ہے، ایگزامپل کے طور پر کہہ دیتا ہوں، مجھے چونکہ اس بات کا رد کرنا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے علاقے میں ایک سوال یہ گردش کر رہا ہے، چل رہا ہے، لوگوں کی زبان پر ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا، یہ قبر جو ویلکم کے قبرستان میں کھودتی ہے، مردہ اس میں جاتا ہے اور پھر اوپر سے اس کو ڈھک دیا جاتا ہے۔ تو کچھ ایسے عقل کے کچے، اندھے، بے وقوف، پاگل، جاہل، ان کو شاہدرہ یا آگرہ کے کسی پاگل خانے میں ایڈمٹ کرا دینا چاہیے تھا، یہ ذمہ داری تھی مسلمانوں کی، لیکن افسوس کے مسلمان ایسے لوگوں کو اپنا رہنما اور رہبر سمجھ رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سوال پر مستقل چرچا ہے، گفتگو چل رہی ہے کہ سب اس قبر میں کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے آپ سے قبر میں 3 سوال ہونے ہیں جن کی گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ من ربک ما دینک من نبیک، یا یہ کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ سوالات کی دنیا نہیں پوچھا جائے گا قبر میں عذاب ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، وہ میدان محشر کے 5 سوال، ان میں یہ سوال نہیں ہے کہ قبر میں ہم عذاب کرتے تھے نہیں کرتے تھے، یہ سوال نہیں ہے۔ جنت جانے کے لیے اس کا پوچھا جانا ضروری نہیں ہے، جہنم سے بچاؤ کے لیے اس کا پوچھا جانا ضروری نہیں ہے۔ اس سے آپ کی روزی نہیں جڑی ہے، اس سے آپ کا معاش نہیں جڑا ہے، اس سے آپ کا اسلام نہیں جڑا ہے۔ آپ کو اتنا بتایا گیا کہ یہ قبر ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ مسلمان وہ جو محمد کی خبر پہ یقین رکھے، اپنے تجربات کو، مشاہدات کو، عقلیات کو، اپنے نظام عقل کو وہاں نہ دوڑائے، مسلمان وہ ہے۔ ہمارے سامنے حدیث ہے، اور اگر وہ لوگ جو اس کی حمایت کرتے ہیں اور وہ فرقہ حیاتی اور مماتی سے متعلق ہیں، اور وہ پاگل لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو روایات آپ پیش کر رہے ہیں قبر کے متعلق، ان روایتوں میں ضعف ہے، کمزوری ہے، تو ان کے لیے خالی ایک ادنا سا چھوٹا سا جواب ہے کہ ہمارے لیے وہ حدیث رسول کا درجہ رکھتی ہے۔ ضعف، اس کی کمزوری، اس کی تقویت آپ سمجھیں۔ ہم تو اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ عثمان غنی جو کبھی قبرستان سے گزرتے ہیں، رسول کے دوہرے داماد ہیں، اللہ کے نبی اپنی 2 بیٹیاں عثمان کو دیتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں اگر محمد کو 100 بیٹیاں اللہ دیتا، ایک کے بعد ایک کر کے عثمان کو دیے چلا جاتا۔ عثمان ان صفات کے مالک ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا، حضرت عثمان کے حالات میں لکھا ہے، جب وہ قبرستان سے گزرتے ہیں تو گزرتے گزرتے ان کی آنکھیں اس قدر بہتی ہیں، اس قدر بہتی ہے کہ پسینے آنکھوں سے آنسو موتی بن کر اتنا بہتے ہیں، داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ کوئی پوچھتا ہے شیخ آپ قبرستان پر، قبر کے چرچے پر، قبر کے ذکر پر
کتنا روتے ہیں، حشر پر نہیں روتے، بلا پر نہیں روتے۔ فرماتے ہیں عثمان غنی کہ میں نے آقا سے سنا ہے، عثمان کی زبان ہے اور عثمان یہ کہتا ہے میں نے محمد سے سنا ہے رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان غنی کہتے ہیں میں نے آقا سے سنا ہے، تو مطلب آقا سے سنا ہے۔ عثمان نبی پر کوئی بات جھوٹی نہیں باندھ سکتے، عثمان نبی کی طرف کسی جھوٹ بات کو منسوب نہیں کر سکتے۔ عثمان غنی کہتے ہیں میں نے آقا سے سنا ہے اور میں نے یہ سنا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں بچ گیا سو بچ گیا، جو یہاں پھنس گیا سو پھنس گیا۔ ان سوالات کی دنیا میں گرنے سے آپ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور جو بیوقوف لوگ آپ کو الجھا رہے ہیں وہ پاگل ہے۔ امت کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ شراب پی رہا ایک بڑا مجمع، جوا کھیل رہا ایک بڑا مجمع، زنا کر رہا ایک بڑا مجمع، عیاشی عیاری مکاری کے بازار گرم ہے۔ فیس بک کی دنیا دیکھیے، واٹس ایپ کی دنیا دیکھیے، ٹویٹر کی دنیا دیکھیے۔ وہ جاہل لوگ، پاگل، عقل کے اندھے بیوقوف، وہ امت میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی امت کو سنبھالا نہیں مل رہا ہے، ایمان پر امت نہیں آ پا رہی ہے، اور ان ظالموں کی عقل اتنی کچی بے وقوف کریں کے یہ سوالات میں الجھا رہے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں ضرورت نہیں تھی کہ ان کو سمجھایا جائے، ضرورت اس کی ہے کہ آپ کو سمجھایا جائے۔ آپ دلچسپی لے رہے ہیں، آپ انٹرسٹنگ لے رہے ہیں تو ایسا بڑھ رہا ہے معاملہ، آپ اگنور کیجیے، آپ دفع کیجیے، خاک ڈالیے اور ان کو کہیے کہ اگر آپ ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ ہمارے اس نظام کو دیکھیں گے جو ہم نے پہلے سے امت محمد کا ایک کردار رہا ہے کہ جب کوئی دین میں تحریک کرتا ہے اور دین کی بخیاں ادھیڑتا ہے اور دین کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرتا ہے، امت ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کرتی۔ خواہ و مسلح کے لوگوں کو اکھاڑ پھینک دیا جاتا ہے، حکومتیں اکھاڑ دی جاتی ہیں، نظاموں کو برباد کر دیا جاتا ہے اگر محمد کے دین پر آ جاتی ہے۔ اس لیے میں بڑے احترام کے ساتھ آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ان سوالات کی دنیا میں گم ہونے کی، ان سوالات کی دنیا میں لگنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کا مصداق بنیے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہونے کی کوشش کیجیے۔ آمنوا علیکم انفسکم، اپنی فکر کیجیے، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اور اگر آپ راہ ہدایت پر ہیں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ یہ پیغام محمد ہے، یہ پیغام جمعہ ہے، یہ پیغام شریعت ہے، اور یہی آج کی مجلس کا پیغام ہے۔ اپنا تحفظ کیجیے، گناہوں سے بچائیے، سچی توبہ کیجیے، اور آنے والی عید کو عید بنائیے، اور ایک نئی صورتحال کے ساتھ، ایک نئی پوزیشن کے ساتھ، ایک نئے نظام زندگی کے ساتھ، جس میں اللہ کی رضا شامل ہو، محمد کی سنت شامل ہو، محمد کا کردار شامل ہو، ایک ایسے نظام کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیے، چلائیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوشیوں بھری زندگی نصیب فرمائے، خوشیوں بھرے جہان سے آپ کو مزین فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔